الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال تعالى في نفس السورة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. محترم حاضرین، یہ ذی قعدہ کا مہینہ جاری ہے. اسی مہینے میں سن 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 یا 1500 اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا. یہ جس سفر کے نتیجے میں حدیبیہ کے مقام پر صلح مکہ والوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صلح قرار پائی، جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں ایک پوری مکمل سورہ نازل فرمائی. اس تناظر میں آپ جان سکتے ہیں کہ سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات اور قرآن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور اس واقعے میں اور سورہ فتح میں اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی کے لیے، مختلف زندگی کے نشیب و فراز کے لیے بہت سارے درس و عبرت ہیں. ایمانیات کے بہت سارے پہلو اور اسباق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی زندگی کے مختلف پہلو، صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلق سے جذبات، محبت، فدائیت کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی اور قبولیت کا سرٹیفکیٹ، اور ایسے زندگی کے نشیب و فراز میں غیر مسلموں سے تعلق قائم کرنے، زندگی کے معاملات میں کس مصلحت کو اور کب کیسے کس چیز کو ترجیح دی جائے، ایسے دروس و اسباق بھرے پڑے ہیں. خطبہ جمعہ کے مختصر سے وقت میں واقعے کا بہت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں گا اور اس کے کچھ اسباق کا بہت زیادہ نہیں. اور چاہوں گا کہ امید کروں گا کہ آپ حضرات یا جو بھی جہاں تک آواز پہنچے اس سیرت طیبہ کے اس واقعے کو تدبر اور غور و فکر کے ساتھ ضرور مطالعہ کریں گے. اس پر اچھی طریقے سے نظر ڈالیں گے. سورہ فتح کو بھی پڑھیے اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، اور صلح حدیبیہ کے واقعے کو خاص طور سے اس بنیاد پر کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو جو مختلف قسم کے مسائل اور پریشانیاں لاحق ہیں، دوسری قوموں سے تعلقات کے سلسلے میں ہمارے یہاں بحث و نقاش چھڑا رہتا ہے. صلح حدیبیہ کے واقعے میں ہمیں اس سلسلے میں کافی کچھ روشنی اور ہدایت ملے گی. ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا تھا. اس کے بعد کچھ سرائے وغیرہ ہوئے جس میں تھوڑی مقابلہ نہیں، اور غزوہ احزاب میں جہاں ساری قومیں مشرک اور منافق یہودی قومیں سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے آئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خائب، ناکام اور شکست کے ساتھ واپس لوٹایا. اگرچہ باقاعدہ مقابلہ نہیں ہوا تھا، اور پھر جب وہ لوٹ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کوئی دوسرا ہم پر اقدام نہیں کرے گا، حملہ نہیں کرے گا، بلکہ ہم اقدام کریں گے. بہرحال اس کے بعد کچھ سرائے ہوئے. فتح میں ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، اور آگے کی آیت پڑھیے کہ رسول نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور یہ وعدہ اللہ نے کیا کہ تم ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہو گئے. سر کو راہ سے حج، عمرہ اور طواف کی عبادت سے محروم تھے. یہ مسلمانوں کا حق بھی تھا اور ایک عبادت بھی تھی.
اور اہل مکہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مکہ کو چھوڑ کر آئے تھے ایک لمبے عرصے سے اپنے وطن اور اپنے بیت اللہ میں جو ہے زیارت نہیں کر پائے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنائی، یہ بتایا کہ میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، تو صحابہ جانتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور یہ ایسا ہونا واقع بالکل طے ہے. چنانچہ صحابہ کرام بہت خوش ہوئے. اور پھر 1 ذی القعدہ کو، ہمارا ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، 20 تاریخ 21 تاریخ کچھ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ سے نکلتے ہیں اور ذوالحلیفہ میں آپ نے احرام باندھا، تلبیہ پکارا عمرے کا، اور آپ باقاعدہ جو جنگ کے لیے تیاری ہوتی ہے ایسی تیاری نہیں کی، بلکہ صرف میان میں ایک تلوار لی، یہ مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمرہ اور زیارت بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. یہاں سے جو اس وقت ہدیے کو اونٹ کے جانور پر ساتھ میں جانور بھی لیا، حالانکہ وہ حج میں ہوتا ہے لیکن عمرے میں بھی لیا، عمرے میں بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو چیرا لگایا جو نشان لگایا جاتا ہے قربانی کے جانوروں کو، تاکہ دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، ہدیے کے جانور ہیں. چنانچہ آپ وہاں سے نکلے اور اپنے ایک جاسوس کو جو بنو خزاعہ کے تھے، مشرک تھے، ان کو خبریں لینے کے لیے بھیجا. جب عثفان پر پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر بتایا کہ کعب ابن لوئی نے آپ لوگوں کے مقابلے اور روکنے کے لیے، مکہ والوں کو پتہ چل گیا تھا، تو ان لوگوں کو آپ کو روکنے کے لیے جو ہے احابیش کو جو ہے جمع کر رکھا ہے تاکہ آپ کو روک دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مشورہ لینا، ایک ایک چیز پر غور کیجئے. پھر آپ نے مشورہ لیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کیا یہ جو لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ بننے والے ہیں ہم ان سے مقابلہ کریں اور ان کو ضرر پہنچائیں، ان کے بچوں اور عورتوں کا معاملہ جو ہوگا، یا پھر ہم حج بیت عمرہ کے لیے جو بیت کا گھر کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس طرف پڑھیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور رسول کو زیادہ بہتر علم ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ ہم تو زیارت کے لیے، طواف اور عمرے کے لیے نکلے ہیں، لہٰذا ہم اس کام کے لیے چلتے ہیں، اب کوئی رکاوٹ بنے گا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پھر آپ نے مکہ جانے والے جو عام اور مشہور راستہ تھا اس سے ہٹ کر پرپیش راستوں کو، دوسرے راستے کو لیا تاکہ مقابلے کی نوبت ہی نہ آئے، اور گھاٹیوں پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے آپ سنیہ تک پہنچے. وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی قصوہ، لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ایسے ہی نہیں بیٹھتی اور نہ یہ اس کی عادت ہے. پھر آپ نے اس کو ایک ڈانٹ دی اور اٹھا. اس سے پہلے صحابہ کرام وہاں سے اٹھی اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ حدیبیہ کے مقام تک پہنچے جو مکہ کے زیریں علاقے میں تھا. اس درمیان کے کچھ واقعات کو خالد بن ولید کچھ دستوں کو لے کر راستے میں رکے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بھی بدل دیا. حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں ایک گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ نے اس کو لیا، پانی تقریباً ختم ہو گیا. لوگوں نے پیاس کی شکایت کی، آپ نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ جا کے اس پانی میں ڈالو، اور لوگوں نے ڈالا تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ سارے لوگوں نے پانی حاصل کیا، سیراب ہو گئے. بہرحال حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اب مکہ والوں کو اس کی خبر تو ہو ہی چکی تھی. ان لوگوں نے مختلف ایلچیوں کو بھیجا کہ خبر لائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. الگ الگ لوگ آئے، ورقہ بن بدیل اور دوسرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے واضح طور سے کہا کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہم ہتھیار وغیرہ بھی نہیں لائے ہیں، جانوروں کو ساتھ لائے ہیں، ہمیں کسی سے تعارض نہیں ہے. اگر مکہ والے ہمیں یا تو اپنا کام کرنے دیں، ہمیں اور آزاد چھوڑ دیں، ہم اپنی عبادت کر کے واپس ہو جائیں گے، اور اگر وہ جنگ ہی چاہتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے اس مقابلہ آرائی کے لیے. اور ویسے بھی جنگوں نے مکہ والوں کو توڑ دیا ہے، ان کی کمر کو جو ہے کمزور کر دیا ہے، ان کو بہت ضربیں لگائی ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے. وہ اب پیغام لے کر گئے. مکہ والوں کو پہلے اعتبار نہیں آیا تو مزید ایک آدمی کو بھیجا. اس میں ایک ایسے قبیلے کا آدمی تھا جو ہدیے کی جانور کی بڑی قدر کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے دیکھ کر صحابہ سے کہا کہ ہدیے کے جانور کو سامنے کر دو. اس نے دیکھا تو جانور دیکھ کر ہی کہا کہ واللہ یہ تو ہدیے کے جانور ہیں اور یہ لوگ عبادت کی غرض سے آئے ہیں، ان سے جنگ نہیں کرنا چاہیے. واپس جا کے مکہ والوں کو انہوں نے یہی پیغام دیا. پھر اس کے بعد کئی لوگ آئے اور عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور بات چیت کی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
آپ جو ہے آپ نے وہی باتیں دہرائی جو ورقہ وغیرہ سے کہہ چکے تھے. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے قوم قبیلے کے لوگوں سے لڑتے ہیں اور ان کا صفایا کرتے ہیں تو سوچئے کہ کیا آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص گزرا جس نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو مارا ہو؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اوباش لوگ ہیں. اس پر ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور بہت سخت کلام کہا. گالی جیسی بات، امسس بزر اللہ جیسا جملہ تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے. جس پر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا ابو بکر ہے. تو کہا اگر آپ کا مجھ پر احسان نہیں ہوتا اور میں نے اس کا بدلہ نہیں چکایا تو اس بات کا جواب دیتا. بہرحال اس نے بات چیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے اسے بھی وہی سب کیا. لیکن صحابہ کرام نے اس آدمی کے اس کے سامنے بڑا زبردست مظاہرہ کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے. آپ کوئی حکم دیتے خاموشی سے سنتے اس کو پورا کرتے. ویسے بھی یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ کرتے تھے، انتہائی ادب و احترام عزت کے ساتھ. آپ کی باتوں پر جو ہے بالکل لبیک کہتے ہوئے فوراً اسے جو ہے اس کی تعمیل کرتے تھے. تو یہ سارا منظر جب عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا تو واپس مکہ والوں کے پاس گیا اور کہا کہ مکہ والوں، میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں. میں نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا، نجاشی بادشاہ کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا اور ان کے ماننے والے درباریوں کو دیکھا. میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کو ماننے والے اس کے درباری اپنے بادشاہ کی عزت و احترام تعظیم ویسے کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. واللہ میں نے دیکھا کہ آپ کا کوئی پانی آپ کے بدن سے گرتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا. آپ زبان سے لعاب تھوک نکالتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کے ساتھیوں میں سے کسی کے ہاتھ اور بدن پر گرتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا. اور کوئی حکم جب آپ بات کہتے تھے تو وہ سر جھکا کے سب ادب و احترام سے سنتے ہیں اور آپ کی بات کی فوراً تعمیل کرتے ہیں. لہٰذا بہتر ہے کہ میرے حساب سے ان سے صلح کر لے اور ان سے جنگ اور تعارض نہ کریں. پھر اس کے بعد جب یہ واقعہ بھی ہو گیا تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنے کسی سفیر کو مکہ والوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے اور یہ ترازی کیا جائے کہ ہم صرف جنگ کے لیے نہیں، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں. چنانچہ وہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ جائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کعب ابن لوئی ابن بنی کعب جو ہے ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار اور ہمدرد مکہ میں نہیں بچا. اگر مجھے کوئی اذیت دی گئی، گھیرا گیا تو میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان ذو النورین، ان کے رشتہ دار اور قریبی لوگ کئی لوگ مکہ میں موجود ہیں. لوگ اگر ان کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کی عزت کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا. دیکھیے رائے مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عثمان کو بلایا اور ان سے کہا کہ مکہ کے سرداران کے پاس جاؤ اور ان تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہم عمرے کے لیے آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے، مقابلہ نہیں چاہتے. اور ساتھ ہی ساتھ تم ان کو اسلام کی دعوت دینا، انہیں اسلام کی دعوت دینا اور کہنا کہ ہم طواف کرنے والے ہیں. اس طرح کا پیغام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بھیجا. اور آپ مکہ پہنچتے ہیں تو اس میں تفصیل ہے. اوباش لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم نے اپنا پیغام دے دیا، اب جاؤ. لیکن ان کے ایک جانکار رشتہ دار سعید بن عاص، بعض روایتوں میں ابان، ان کے بیٹے ابان بن سعید بن عاص ہے، انہوں نے دیکھا تو حضرت عثمان کا استقبال کیا، اپنی سواری کو ٹھیک ٹھاک کیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جائیے اور آگے چلیے. اور ان کو اپنی امان دی کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اس کے بعد سرداران قریش کے پاس گئے، ان کو پیغام سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے. سرداران قریش کے لیے انا کا مسئلہ تھا کہ اگر اس طرح مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، تو پورے عرب میں ہماری شان، ہماری عزت و قوت پر بٹا لگے گا، ہماری بے عزتی ہوگی کہ مسلمانوں کے سامنے ہم دب گئے، وہ آئے اور کر کے چلے گئے. لہذا انہوں نے کہا کہ ان سے کہیے کہ اس سال آپ نہیں کر سکتے عمرہ، آپ بعد میں کر سکتے ہیں عمرہ، اس سال آپ واپس لوٹ جائیں. اور اس طرح کی بات چلی اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چاہیں تو آپ طواف، آپ عمرہ کر لیجئے، آپ مکہ میں آ گئے ہیں تو آپ عمرہ کر لیجئے. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر میں یہاں سال بھر بھی رہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر رہیں، تو جب تک آپ طواف اور عمرہ نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا.
اسی بیچ میں بعض لوگوں نے عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے ایسی روایتیں بھی نقل کی ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرت عثمان کے جانے کے بعد کئی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول نے کہا کہ حضرت عثمان کو تو خلاصی مل گئی، مکہ میں جانے کی اجازت مل گئی، چلے گئے، پہنچ گئے، تو وہ عمرہ کر لیں گے، ہم لوگ محروم رہیں گے۔ حضرت اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس بات کا پورا گمان ہے کہ عثمان جب تک ہم یہاں ٹھہرے رہیں، محبوس رہیں گے، وہ طواف اور عمرہ نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے؟ کہا یہ میرا خیال ہے، گمان ہے۔ اور جب حضرت عثمان بعد میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے ایسی اجازت ملی تھی لیکن میں نے یہ جواب دیا، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے زیادہ بہتر علم والے ہیں اور ہم سے زیادہ اچھے گمان والے ہیں، آپ کی بات صحیح نکلی۔ بہرحال اس سے پہلے حضرت عثمان غنی جب وہاں رکے اور دیر ہو گئی تو مکہ میں حدیبیہ میں یہ غلط فہمی اور افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں، یہ سن کر صحابہ کرام بھی غصے میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے کہا کہ عثمان کو ناحق قتل کیا گیا ہے، ہم ان کا انتقام اور بدلہ لیں گے۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ پر سے بیعت کی اور صحابہ سے کہا بیعت لی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس درخت کی ٹہنیاں آپ سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام جو آئے تھے جتنے تھے، ایک جد بن قیس منافق تھا، اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، اور اس میں سے کئی لوگوں نے موت پر بیعت کی۔ ابو سنان نے سب سے پہلے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں بھی کیا، درمیان میں بھی کیا، آخر میں بھی کیا، 3 مرتبہ بیعت کی موت پر۔ ہتھیار نہیں لائے تھے، نہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے کہا تو جان کی بازی لگا دینے کے لیے بیعت کی قسم کھائی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1400-1500 جو صحابہ تھے درخت کے نیچے جو یہ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کا بھی ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یقیناً اللہ راضی ہوا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے اس کو جان لیا، اچھی طرح جانتا تھا، یعنی وہ سچے ہیں، اخلاص نیت رکھتے ہیں، صدق اور وفا ان کے اندر ہے۔ آج رافضی اور ان کے ہمنوا بہت سارے لوگ جو ہمارے ہاں لانچ کیے گئے ہیں، ان صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ مرزا انجینئر اور کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں۔ تو اس میں سے مغیرہ بن شعبہ جن کا میں نے نام لیا، اس میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بیعت میں، اس جماعت میں شامل تھے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن رافضی راضی نہیں ہے، مولانا مودودی صاحب خوش نہیں ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں، مرزا علی انجینئر، ان کو جتنے ماننے والے ہیں کسی بھی حیثیت سے مانتے ہیں وہ بھی اس کے موافق ہے، بدعتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے دلوں کی بات کو جان گیا۔ فانزل علیہم کیا ہے، فانزل سکینت علیہم، ان پر ان کے دلوں میں سکینت، اطمینان ڈال دیا ان کے اوپر، اور ایک دوسری فتح کو بطور ثواب بدلے کے ان کو عطا کیا۔ خیبر کی فتح ہوئی کچھ ہی دنوں بعد، اور بہت کچھ اس میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں ہے کہ لا يدخل النار احد بایع تحت الشجرہ ممن بایع تحت الشجرہ، دونوں الفاظ ہیں، اور لا يدخل النار من شہد بدرا والحدیبیہ، یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں کہ وہ لوگ جو بدر میں شریک رہے اور جو حدیبیہ میں شامل رہے وہ جہنم میں نہیں جائیں، لا يدخل النار، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک روایت یہ جو ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، ان میں سے ایک بھی، احد ان کہا، ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اب اس میں مغیرہ بن شعبہ بھی ہیں اور 1400 صحابہ کرام، ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنت میں
جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور اس کے آگے بھی ان کی تعریف کی ہے۔ وہ جو آخر کی آیتیں ہیں، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، پورا ترجمہ اور تشریح کا موقع نہیں ہے۔ اس میں بتایا کہ مسلمانوں کی ظاہری حالت کیا ہے، انہوں دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، ظاہر میں عبادت کرتے ہیں، اور یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ، اللہ کا فضل اور رضوان چاہتے ہیں۔ اور اس سے سب سے پہلے کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ آج ہمارے مسلمان مرزا انجینئر کو، رافضیوں کو سن کر مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، توحید والوں کو برا کہہ رہے ہیں، رافضیوں کو اچھا بول رہے ہیں، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، خامنہئی اور خمینی کو اچھا بول رہے ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ خامنہئی جو مر گیا بھی، یہ بولتا تھا کہ حج جو ہے سیاسی اجتماع ہے، دینی عبادت نہیں ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری بکواس شریعت کے خلاف ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ثبوت موجود ہیں، آج کی دنیا میں کوئی یہ چیزیں مشکل نہیں ہے معلوم کرنا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے رضامندی کا اعلان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب مسلمانوں نے یہ بیعت کی، اس درمیان ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ 80 یا کچھ اور لوگ مکہ کے جو ہے وہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جو صحابہ کرام محافظت نگرانی کر رہے تھے انہوں نے گرفتار کیا۔ اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو تم سے ان کو بچا لیا، روک لیا، ان کو سب کو پکڑ لیا، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ پھر یہ واقعہ پیش آیا، مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو ان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا کہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان جنگ کی تیاری سے نہیں آئے ہیں، لیکن جان کی بازی لگانے پہ راضی ہو گئے ہیں۔ تب انہوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی باتیں کریں۔ چنانچہ سہیل آئے، آپ نے دور سے ہی دیکھ کر سہیل کے نام سے فال لیا۔ فال خیر جائز ہے، لیکن یہ عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عقیدہ اگر ہو تو ناجائز ہے شگون لینا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سہیل آ رہے ہیں، انشاءاللہ سہل معاملہ ہوگا، یعنی آسان ہوگا۔ وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی۔ اس سے پہلے جو عروہ جب آئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھاتے تھے، روایتوں میں کہ بار مرتبہ داڑھی پکڑ بھی لی۔ تو آپ کے سر کے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، جن سے کچھ لوگ ناراض ہیں، وہ کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، وہ تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ مارتے اور کہتے تھے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھو، ورنہ تمہارے پاس تمہارا ہاتھ لوٹ نہیں پائے گا۔ چہرے پر جو ہے خود لگی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا دوسری تیسری مرتبہ کہ کون ہے؟ کہا مغیرہ، ان کے بھتیجے ہی تھے۔ تو کہا کہ تمہاری وجہ سے میں پریشان رہا، ان سے کچھ قتل ہوا تھا، قتل کرنے کے بعد مال لے کے حضرت مغیرہ بن شعبہ مدینہ چلے گئے اور مسلمان ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہارا اسلام میں قبول کرتا ہوں، لیکن تمہارے اس عمل سے بری ہوں۔ تو وہ کفر کی حالت میں بہرحال کیا گیا تھا، تو انہوں نے اسی کا حوالہ دیا کہ میں تمہاری وجہ سے دوڑ دھوپ کرتا رہا۔ احسان وہ جو بھی تھا احسان تھا، رشتہ داری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں تھی صحابہ کرام کو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سہیل آئے تو انہوں نے جو بات چیت کی، صلح کی پیشکش کی، اور یہ کہا کہ آپ اس سال تو عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آئیے گا، اور پھر صلح کی دفعات کے لیے پیشکش کی۔ آپ صلح کے لیے راضی ہو گئے۔ میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اور پھر صلح کی دفعات لکھے جانے کے لیے طے کیا گیا کہ لکھا جائے۔ تو آپ نے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، تو اس نے کہا کہ یہ رحمان ہم نہیں جانتے کیا ہے، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ کے ناموں کا انکار مسلمانوں کے کئی فرقے کرتے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا بسمک اللہم لکھو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے ایک نام کا انکار کیا، اصل اللہ کا نام تو مان رہا ہے۔ بہرحال چنانچہ پھر آگے تھا کہ من محمد ابن عبداللہ من محمد رسول اللہ۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ سے جنگ کیوں کرتے، آپ کو کیوں روکتے؟ تو میں یہ نہیں لکھوں گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے کاٹا اور کہا میں محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی طرف سے، اور مکہ والوں کا پھر ذکر کیا۔
اور پھر اس میں کم و بیش 10 بنود دفعات لکھی گئی. اس میں ایک یہ کہ اس سال نہیں آپ آئندہ سال کریں گے، ایک یہ کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مکہ والوں کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی، ایک یہ تھی کہ جو لوگ اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے جڑنا چاہتے ہیں جڑ سکتے ہیں، جو مکہ والوں کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جڑ سکتے ہیں. تو بعد میں بنو خزاعہ جو پرانے حلیف بنو ہاشم کے تھے وہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ جڑے، مشرک قبیلہ مسلمانوں سے حلیف بن گیا. آج ہمارے یہاں لوگ فتویٰ دینے لگیں گے ارے ان سے تعلق ہے. بہرحال مشرک قبیلہ بنا بنو کنانہ مکہ والوں کے ساتھ تھے، بعد میں انہی کے اندر جنگ ہوئی اور یہ عہد و پیمان مکہ والوں کی طرف سے ٹوٹا جب انہوں نے معاہدے کے خلاف بنو کنانہ کا ساتھ دے کے بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملہ کیا. بعد کی بات ہے. تو اللہ کے نبی یہ تھا، اور اس میں جو ایک شرط تھی کہ ایک تو اس سال نہ کرنے والا جو صحابہ کرام کو گوارا نہیں تھی، دوسرے یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں سے مرتد ہو کر اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین پر آتا ہے اور مکہ واپس لوٹتا ہے تو ہم اسے اپنے یہاں رکھیں گے، نہیں لوٹائیں گے. اور اگر کوئی ہمارا آدمی مشرک کافر مکہ والا مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگا. یہ جب شرط آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منظور کر لیا. اس پر کئی مسلمان جو ہے بڑے غضبناک، خاص طور سے حضرت عمر کو یہ بالکل پسند نہیں آئی، اور بہت سارے صحابہ تھے کہ یہ تو دب کر معاملہ کرنا ہوا. بہرحال اس پر تھوڑا جذبز ہوئے، اور جو شرائط طے ہوئی تھی اس میں ابھی لکھا ہی جا رہا تھا، باقاعدہ دستخط اور وہ طے شدہ معاملہ نہیں ہوا کہ اسی بیچ اسی سہیل کے بیٹے ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھسٹ کر آ کے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا. یہ مکہ والوں کی قید سے بھاگ کر آئے تھے اور پیچھے پیچھے لوگ آئے تھے. تو سہیل جو ان کے باپ تھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پہلا معاملہ ہے جو میں ان کے بارے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس صلح کے مطابق اسے لوٹانا ہوگا. آپ نے کہا کہ ابھی تو صلح طے نہیں ہوئی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا اس کے معاملے کو اس سے الگ رکھا جائے. تو سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ آپ نے نہیں لوٹایا تو میں صلح نہیں کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو میرے لیے چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑ سکتا. کہا دیکھو غور کر لو. کہا بالکل نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. سہیل کو ابو جندل کو آپ نے تسلی دی کہ تم جو ہے صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب کشادگی دے گا. حضرت عثمان کو جو بھیجا تھا تو ان کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ وہاں جو چھپے تھوڑے موڑے کمزور مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان کو بھی تم پہنچ کر یہ خوشخبری دے دینا کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت دینے والا ہے، غلبہ دینے والا ہے، مکہ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی اور غلبہ ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے ابو جندل کو تسلی دی، اور پھر سہیل نے ان کا کرتا پکڑ کے کالر پکڑ کے انہیں مشرکین کی طرف کیا. لوگ انہیں لے جا رہے تھے، کھینچ کے لے جا رہے تھے. حضرت عمر اچھل کر ابو جندل کی بغل میں آ گئے. وہ چیختے رہے کہ مسلمانوں کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹا دیے جائے گا؟ اگر میں ان کے پاس پھر سے چلا گیا تو وہ مجھے میرے دین کے سلسلے میں فتنے میں ڈال دیں گے. مسلمانوں کو برداشت نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر بغل میں آئے اور کہا کہ ابو جندل تم فکر مت کرو، ہم مسلمان ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے خون گندے ہیں، کتے کا خون ہے. حضرت عمر ساتھ چلتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے. بعد میں وہ کہتے تھے کہ میں دراصل ان کے ساتھ اس لیے چل رہا تھا کہ اپنی تلوار آگے بڑھا رہا تھا، ابھی صلح مکمل نہیں ہوئی تھی. میں چاہتا تھا کہ ابو جندل، ہم نہیں کر سکتے تھے، ابو جندل میری تلوار لے کے اپنے باپ کا کام تمام کر دیں، لیکن اپنے باپ کے سلسلے میں انہوں نے بخل سے کام لیا. بہرحال یہ معاہدہ طے ہو گیا. اس میں ظاہر میں دکھنے والی بات جو تھی کہ مسلمان یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر رہے ہیں، ایسا لگتا تھا. لیکن اگر غور کیجئے ان بنود پر، ان پر غور کیجئے، یہ جو جس میں یہ ہے کہ مسلمان کوئی ہو کر آتا ہے تو ہم لے لیں گے، واپس نہیں لوٹائیں گے، آپ کو لوٹانا ہوگا. اور کوئی مسلمان مرتد ہو کر آتا ہے تو ہم نہیں لوٹائیں گے. اس کو قبول کرنے میں گویا ایک طریقے کی بات یہ تھی، ایک فائدے کی بات، کہ مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہے کہ کوئی آدمی اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ واپس نہیں جائے گا. ہمارا سماج مضبوط ہے، استقامت رکھتا ہے. یہ مسلمانوں کی استقامت اور خود پر بھروسہ ہے. جب آپ جھوٹ اور سچ کی بات چلتی ہے اور کوئی آدمی ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ بھائی یہ ہے تو CCTV کو فوٹیج دے دو، نہیں دے رہا ہے الیکشن کمیشن، تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. سچ ہوتا تو بتا دیتے. تو ایسا ہی یہاں معاملہ ہے کہ
آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو گویا ہمیں یقین ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، اور مکہ والے یہ کہہ رہے لوٹا دینا، مطلب انہیں یقین ہے کہ ہمارا دین چھوڑ کے لوگ جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ ہاں، تو اس میں ایک طریقے کے خود اعتمادی، بھروسہ اور ایمان کی قوت کا اعتراف تھا، انہیں بھی انہیں بھی۔ یہ صلح پہلی مرتبہ جب سے مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں ایک ریاست اور حکومت کا قیام ہو رہا تھا بتدریج، تو اس درمیان پہلی مرتبہ مکہ والوں کی طرف سے مسلمانوں کو اپنے برابری کی حیثیت دینے کا مظاہرہ ہوا، کیونکہ صلح برابری کے لوگوں سے ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو ایک ریاست حکومت کے طریقے پہ قبول کیا مکہ والوں نے۔ اس صلح کا ایک میسج یہ بھی تھا۔ تیسرا یہ کہ صلح کر کے جب انہوں نے طاقت مانا تو عرب میں بھی میسج گیا کہ مسلمانوں کی ایک قوت ہو گئی ہے، منافقین کے لیے بھی میسج گیا کہ اب یہ ایسے ہلکے پھلکے یا ٹوٹے پھوٹے لوگ نہیں رہے، یہ باقاعدہ ایک طاقت ہے، مکہ والے بھی ان سے مجبور ہیں ان کی بات ماننے پر، ان کی حیثیت کا اعتراف کرنے پر۔ اسی طریقے سے یہ صلح، اس صلح کا سب سے اہم فائدہ جو ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے اب ادھر سے جو مسلسل ہجرت کرنے کے بعد سے خطرہ رہتا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی چال، سازش یا حملہ ہوگا، اس سے تحفظ حاصل ہو گیا، امن میں آ گئے مسلمان۔ اور اس امن کے بعد کیا ہوا؟ دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھلا، دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھلا۔ اور اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے دور اور دعوت و تبلیغ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، صرف صلح ہونے کے بعد 1 سال 2 سال میں اس سے کہیں زیادہ بلکہ دگنا مسلمان ہو گئے 1 سال کے بعد، اور 2 سال کے بعد تو فتح مکہ ہو گیا۔ اسی لیے صلح حدیبیہ فتح مکہ کا مقدمہ بھی بنا، یعنی یہ تمہید تھی فتح مکہ کی، اسی کی بنیاد پر مکہ فتح ہوا۔ اور اس کے بعد جب امن ہو گیا تو مسلمانوں نے مکہ والوں کو، مشرکین کو چھوڑ کر اب دوسرے قبیلوں کی طرف رخ کیا اور بڑی تیزی سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیریڈ میں شاہان عالم کو، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حاکموں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے۔ غور کیجئے کہ جنگ مسلمانوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا امن کی وہ حالت جس میں دعوت و تبلیغ کو انجام دے سکیں؟ میرا اشارہ غور سے، موقع نہیں ہے، میں مسائل مستنبط نہیں کر رہا ہوں ابھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کے ماحول میں دیکھیے کہ جہاں ہم دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ نوجوان جو اسلام کے تعلق سے غیرت، حساسیت کا اور جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ لڑنے بھیڑنے کی بات کرتے ہیں۔ لڑنے بھیڑنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب دعوت و تبلیغ کا راستہ بند ہو۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے آپ دلوں پر قبضہ کیجئے۔ جب آپ کسی کو دعوت دے کر اپنا ہمنوا بنا لیں گے تو آپ کا ساتھ دے گا، جانثار بنے گا، آپ سے محبت کرنے والا ہو جائے گا، نفرت کرنے والا نہیں رہے گا۔ ہندوستان جیسے ماحول میں غور کیجئے، اس پر میں نے تھوڑا سا کہا ہے، تفصیلی غور کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صلح جو ہے ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئی۔ اسی لیے بعد میں، اگرچہ اس وقت صحابہ کرام کو تھوڑا دل میں کبیدگی کچھ کو تھی اور قرآن کی سورہ بعد میں نازل ہوئی واپسی میں، لیکن بعد میں صحابہ کرام کہتے تھے اپنے دوسرے مسلمانوں سے، بعد کے لوگوں سے، کہ تم فتح مکہ کو فتح کہتے ہو اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح کہتے ہیں، کیونکہ اصلی غلبہ، اصلی فتح صلح حدیبیہ ہے، اور فتح مکہ کا بیج اور بنیاد بھی یہی تھی، اور اس سے پہلے ہجرت سب سے پہلے اہم تھی۔ تو بہرحال اس واقعے کے بعد جب صلح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صحابہ کرام سے یہ جو باتیں کہی، جو مرد آئے تھے ابو جندل کو تو لوٹانا پڑا، کچھ عورتیں آئیں، عورتوں کی جماعت آئی، وہ اسلام قبول کر کے ان کے گھر والوں نے کہا کہ صلح کے مطابق آپ ہمیں لوٹائیے، تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ صلح کی دفعات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی مرد، کوئی آدمی، رجلن کا لفظ تھا، مسلمان ہو کر آئے گا تو تم کو لوٹانا ہوگا، تو کہا کہ اس میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں لوٹا سکتے۔ اور اس سے سورہ ممتحنہ کی جو آیتیں ہیں جس میں ہے کہ جب کوئی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو پہلے ان کا امتحان لے لو اور اس بات کی بیعت لے لو، ان آیتوں کو، اس آیت کو اسی سلسلے، انہی عورتوں کے سلسلے میں نازل کیا گیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں لوٹایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو ہے صحابہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنے جانوروں کو قربان کر لو، ہدیے کو قربان کر لو اور اپنے بالوں کو یہیں منڈا لو،
یعنی جو طواف کرنے کے بعد طواف زیارہ وغیرہ جو ہوتا ہے عمرے میں حج میں، اس کے بعد جو عمل ہوتا ہے سعی بین صفا عمرہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی کر لو. اگرچہ یہی کیا گیا لیکن اس کو عمرہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے 4 عمرے کیے، اور بعض روایتوں میں کہ چاروں ذوالقعدہ میں، کچھ اور بھی مہینہ بتاتے ہیں لیکن صحیح اور راجح یہی بات ہے. اور یہ حدیبیہ کا واقعہ بھی صحیح روایت کے مطابق ذوالقعدہ میں ہوا. روایتیں اس کی تائید کرتی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بال مڈالو، جانور ذبح کر دو. تو صحابہ کرام نے سنا ہی نہیں، خاموش بیٹھے رہے. آپ نے 3 مرتبہ یہ بات کہی، کسی نے عمل نہیں کیا. پھر آپ حضرت ام سلمہ کے پاس گئے. اس سفر میں ازواج مطہرات میں سے آپ کے ساتھ ام سلمہ تھی. آپ ہر سفر میں قرآن دازی کر کے امہات المومنین میں سے ایک کو لیتے تھے. آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے صحابہ سے یہ کہا، تو انہوں نے کوئی رد عمل نہیں کیا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ غمزدہ ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ ایسا کرے؟ کہا ہاں. تو کہا آپ کسی سے کچھ مت کہیے اور لوگوں کے سامنے جا کے اپنے جانور کو قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک خاتون ہے، گھر کی عورت، کتنا بہترین مشورہ دیتی ہیں. عورتوں کو حقیر اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اور عورتیں اگر دیندار ہوں تو ذہین بھی ہوتی ہیں اور بہتر سے بہتر مشورہ بھی دے سکتی ہیں. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اپنا جانور ذبح کیا. صحابہ نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً اپنے اپنے جانوروں کو لیا. ایک ایک اونٹ میں 7 اور 10 لوگ شریک ہوئے. گائے بیل میں بھی ایسے ہی شریک ہوئے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو صحابہ نے بھی کیا. اس حالت میں صحابہ انتہائی غمزدہ تھے. اس طریقے سے اپنے حجام کو بلا کر بالوں کو مونڈتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے. صحابہ کا بیان ہے، ہم اتنے غمزدہ تھے. اب دیکھیے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ نے نہیں کیا، جبکہ آپ کے کہنے پر وہ گردن کٹوا دیتے تھے. تو یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہماری طرح تھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں مانیں گے. نہ کر کے بھی اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، معصیت نہیں کر رہے ہیں. اہل علم نے لکھا کہ صحابہ کرام کو اس معاہدے میں اس بات کا غم تھا. 2 باتیں خاص طور سے. ایک تو یہ کہ عمرہ کرنا ہے ہمیں تو مکہ میں جا کے کعبہ کی زیارت کرنی تھی، ہم دوری رہ کے کر رہے ہیں، وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں جبکہ قریب آ چکے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ عمرہ کریں. تو انہیں ایک خیال تھا، اور ایک یہ کہ بھائی جو آدمی ہمارا ہوگا وہاں جائے گا تو لوٹائیں گے نہیں، وہاں کا آئے گا تو لوٹانا پڑے گا. یہ 2 چیزیں صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں کو کھل رہی تھی کہ یہ ہم دب کر رہے ہیں. بہرحال ان کو یہ چاہت تھی کہ ہم مکہ میں جائیں، طواف کریں، اور وہاں جہاں مقام شرعی طور سے جہاں جانور ذبح کرنا چاہیے وہاں کریں. اس لیے ان کا ذہن و دماغ اس طرف نہیں جا رہا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کا خیال نہیں تھا. لیکن جب دیکھا کہ آپ کر رہے ہیں تو صحابہ نے بھی کیا. دل میں بوجھ ہے، طبیعت مائل نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کو بھی کرنا ہے. یہ ہم کو درس ہے. داڑھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، سنت رسول ہے، شعار دین ہے، سنت نہیں بلکہ فرض ہے. سنت بمانا طریقہ ہے، ہمیں رکھنا ہے. فلاں حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے. خواتین کو پردہ بوجھ لگ رہا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ماحول ایسا ہے کہ اس کو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. بظاہر آزادی دکھتی ہے جو آوارگی ہے اور گلیمر ہے، یہ ہے وہ ہے. رسول کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے. دنیا کے دوسرے شریعت کے جتنے بھی دوسرے احکامات ہیں اس پر غور کرتے چل جائیے. صحابہ کا یہ مزاج، یہ منہج تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو عمر بن خطاب غصے سے بھرے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم حق پر اور یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. تو کہا اللہ کے رسول کیا ہمارے مقتولین اور شہداء جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ کہا ہاں صحیح بات ہے. پھر اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ہم اس طرح دباؤ قبول کر کے اس طرح غلط ان کے صلح ان کی شرائط کو کیسے منظور کر سکتے ہیں؟ اس طرح دباؤ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عمر فاروق خطاب کے بیٹے، میں اللہ کا رسول ہوں، انا رسول اللہ، انی رسول اللہ ہے ولا اعصیہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا اختیار تھا.
اور یہی وجہ ہے کہ عام جنگ اور سارے معاملے میں اللہ کے رسول مشورہ کرتے تھے. مشورہ شریعت کا ایک حصہ ہے, مشورے کی تعلیم. لیکن جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں مشورہ نہیں کرنا ہے. صحابہ کو ناگوار تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات مانی. اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو اس امر میں مشورہ نہیں کرنا ہے کسی سے نہیں. جہاں اللہ کا اختیار ہے کہ ہمیں تمہیں یہ کرنا ہے, وہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ہاں پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول, آپ نے ہم سے یہ کہا تھا نا کہ ہم سب لوگ عمرے کے لیے آئیں گے, آپ بیت اللہ تشریف لائیں گے اور اس کا طواف اور عمرہ کریں گے, کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا, لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال کرنے والے ہیں؟ کہا نہیں, یہ تو نہیں کہا تھا. تو کہا بس یہ یقین رکھو کہ ہم عمرہ کریں گے, اس سال چاہے نہ کریں لیکن ہم کریں گے. اور بعد میں کیا. حضرت عمر وہاں سے اسی حالت میں ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ابوبکر صدیق سے بھی یہی سوالات کیے, کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں, ان کے مقتولین جہنم میں نہیں ہیں؟ ہاں پھر ہم یہ دب کر کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بالکل, آپ پڑھیے سیرت میں, وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. اور آخر میں اتنا بڑھا دیا کہ عمر بن خطاب, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہیے. ہاں مجھے اللہ کی قسم اس بات کا یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں, اور آپ حق پر ہیں اس لیے دامن پکڑے رہیے. یہ اضافہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا بالکل صحیح کیا. ہاں بعد میں اس سے حضرت ابوبکر صدیق کی ذہنی قوت اور گہری بصیرت اور اعلیٰ مقام محسوس ہوتا ہے. اب اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد جب لوٹ رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی. انا فتحنا لکا فتحا مبینہ. یہ اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے آپ کو کھلی فتح مبینہ, کھلی ہوئی کھلم کھلا فتح عطا کی, جس کو حضرت عمر اور بعض صحابہ سمجھ رہے تھے کہ دب کر کیا گیا معاہدہ ہے, صلح ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھلی فتح نازل کی. اور پھر آگے پوری سورہ پڑھ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے عمر بن خطاب کو بلایا. اندازہ لگائیے, یہ صحابہ کرام کی فضیلت, جنت کی بشارت پہلے ہی مل چکی ہے, اور تھوڑی سی ناراضگی تو اللہ کے رسول کو حضرت عمر کے اس فکر کا اندیشہ بھی تھا. صحابہ کرام نے جتنی باتیں کی تھی, جتنا کام کیا تھا, سب کو اسلام اور مسلمانوں کی فکر تھی, ان کی عزت کا خیال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی مخالفت کسی کے دل میں کہیں نہیں تھی, اور اس ناگواری کے باوجود سب اللہ اور رسول کی بات مان رہے. یہ اہم ہے, یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہم کو کوئی چیز ناگوار لگتی ہے, مسجد چھوڑ دیتے ہیں, جماعت چھوڑ دیتے ہیں, کام چھوڑ دیتے ہیں, دین کا کام نہیں کریں گے. ہاں تو دین کا کام آپ نہیں کریں گے تو اللہ کا اور اس کے دین کا کچھ نقصان ہوگا, آپ کا نقصان ہوگا. آپ اپنے آپ کو محروم بنا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں, اللہ نے آپ کو موقع نہیں دیا ہے. جس کو موقع دیا ہے وہ خوش قسمت ہے, اللہ نے اس کو چن لیا ہے. صحابہ کرام اعلیٰ ترین ایمان والے تھے, اللہ ان سے راضی ہوا, یوں ہی راضی نہیں ہوا. بہرحال حضرت عمر بن خطاب کو بلایا, پوری سورہ پڑھی, اور سورہ سننے کے بعد عمر فاروق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا یہ فتح مبین ہے؟ کہا ہاں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا, اللہ کا کلام بھی آ گیا تو اب مجھے بالکل اطمینان ہو گیا. اور پھر عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جو بات کی تھی, جو رد عمل ظاہر کیا تھا, اس پر مجھ کو بے حد افسوس تھا, انتہائی افسوس تھا, میں نادم تھا, اور اپنے آپ کو گنہگار محسوس کرتے ہوئے میں نے بہت ساری نیکیاں کی, صدقہ و خیرات کیا, روزے رکھے, ہاں نیکیاں کی, اللہ سے توبہ کی, اتنا کیا کہ مجھے اب امید ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے خیر ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. پھر اس واقعے کے بعد, صلح کے بعد, جو ابو بصیر بھاگ کر گئے, 2 لوگ لانے گئے, ان کا جو واقعہ ہوا, وہ لوٹے, راستے میں ایک کی تلوار لے کے ایک کو مارا اور ایک بھاگا. پھر اب آپ وہاں پہنچے, اللہ کے رسول نے کہا کہ تم فتنے میں ڈالو گے, تو وہ سمجھ گئے کہ آپ پھر لوٹا دیں گے, تو جا کے ساحل کے پاس پڑاؤ ڈالے. پھر مکہ کے جو لوگ جاتے گئے ان کے ساتھ ہوتے گئے, تجارتی قافلوں کو جانے نہیں دیتے تھے, تو مکہ والوں نے بعد میں خود ہی کہا کہ یہ معاہدے کی شرط ختم کر کے آپ اپنے پاس ان کو بلا لیجیے. اور پھر اور واقعات ہوئے, فتح خیبر ہوئی وغیرہ وغیرہ, جو مسلمان ہوئے. اس پورے تناظر میں جو دروس اور عبر ہیں ان کے لیے موقع نہیں ہے. میں نے بیچ میں 2-4 باتیں بیان کی. اس میں صحابہ کرام کا مقام, جنت کی بشارت, ان کی فدائیت, ان کا شوق شہادت, اللہ اور اس کے رسول سے محبت, دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر جھکا دینا,
اور سب سے اہم جو موجودہ حالات میں ایک پہلو رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کے ساتھ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب آج کے ماحول میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ مسلمان کے اندر جو جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت اس میں ہے، حملہ کر دو، بدلہ لے لو، ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ وہاں بھی صحابہ کرام کا جوش جذبہ یہ کہہ رہا تھا کہ مکہ والوں کے سامنے دبنا نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا کہ صلح کی جائے۔ ہاں، اس سال عمرہ نہ کرو، آئندہ سال ٹھیک ہے، مکہ والے کہہ رہے ہیں مان لیا جائے۔ تو اس میں بظاہر مسلمان دب رہے تھے۔ آج بھی کئی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہو کہ مسلمان دب رہا ہے۔ کئی مقامات پر ہوا، ہمارے ہاں مسجد توڑ دی گئی، بابری مسجد، مسلمانوں نے جو کوشش کرنی تھی کی نہیں کر سکے، آج ہم خاموش ہیں۔ اب یہاں تو خاموش ہیں، لیکن ایران میں، فلسطین میں، سعودی عرب میں اور فلاں فلاں جگہ کیا ہوتا ہے ہمیں حالات معلوم بھی نہیں ہے۔ سچی جھوٹی کہانیاں، واقعات اور باتیں آتی ہیں اور خبروں کی بنیاد پر ہم اپنا موقف تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے صحابہ کرام کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب جو چیز تھی بظاہر انہیں جو خوبی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ خوبی نہیں تھی۔ ان سے صلح کر لینا اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر تھا۔ تو ایک چیز جس میں اللہ کے نبی صحابہ کرام کو ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس کو سمجھ رہی تھی کہ ہمارے جذبے اور ہماری خواہش کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور اس میں ہماری بے عزتی ہے بظاہر، حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر تھا، اور یہ اللہ جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ ایسے ہی اگر آج کچھ ایسے مسائل آتے ہیں تو ہر کوئی ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ مشورہ دینے لگتا ہے حکومت کے لوگوں کو، بادشاہوں کو، علماء کو، مولویوں کو، اور اس کے حساب سے اگر بات نہیں کی جاتی تو علماء کو تنقید کرنے لگتا ہے، ارے یہ بزدل ہیں، ان کو حالات معلوم نہیں ہیں، یہ ایسے ہیں اور یہ ویسے ہیں، جبکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شرعی مصلحت اور دنیاوی مصلحت ان میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، کس چیز میں دور اندیشی ہے، کس چیز میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے فائدے کا پہلو ہے۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جو ارباب حل و عقد ہیں، جو معاملات کو باریکی سے جانتے ہیں، حالات سے واقفیت رکھتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ جو میں بتا رہا ہوں صلح حدیبیہ میں بعض صحابہ کرام سے کو بھی کوئی ایک طرح سے برا لگا، لیکن مخالفت نہیں کی، جماعت سے الگ نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یا بڑے لوگوں پر ابو بکر صدیق پر ابو بکر صدیق نے بھی وہی جواب دیا نا جو اللہ کے رسول نے دیا۔ حضرت عمر نے ان کو برا نہیں کہا، دل میں کبیدگی تھی کہ ہم دب رہے ہیں، اور بعد میں جب قرآن بھی آ گیا تو اور اطمینان ہو گیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول کیا۔ آج ہمارے یہاں یہی جذبہ نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ماننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہر ایک شخص اپنے آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی سمجھ پر نازا ہے، مجھے جو سمجھ رہے وہی صحیح ہے۔ لہٰذا علماء ایک بات کہہ رہے ہیں، جماعت کہہ رہے ہیں، نہیں ماننے کو تیار ہے۔ ایک آدمی بدعتی ہے، رافضی ہے، مسلمانوں کا، صحابہ کا دشمن ہے اندر سے، اس کی تقریر آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے جذبے کے مطابق آپ کو لگتی ہے کہ ہمیں انتقام لینا چاہیے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے، جذباتی باتیں کر رہا ہے، تو آپ علماء کی نہیں مانتے، اہل توحید کی دشمنی کرتے ہیں، صحابہ کو پر تنقید کرنے والوں کی موافقت کرتے ہیں، آپ بدعتیوں کے ساتھ بدعتی بنتے ہیں۔ یہ آپ سے مراد وہ سارے لوگ ہیں جو آج اس طرح کا فساد پھیلائے ہوئے ہیں، جو دین، مسلمانوں کی خیر کا، دعوت و نشر و اشاعت کا کام نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، جن کو سمجھ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے فائدے نقصان کی بات کیا ہے، جو علم اور گہرائی سے محروم ہے، وہ آج مسلمانوں کے معاملات میں بولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فیصلہ کن باتیں کہتے ہیں۔ ہاں، یہ روائے بزا کا بولنا ہے جو حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مسلمانوں کے معاملات میں عام لوگ بات کریں گے، روائے بزا کا لفظ ہے حدیث میں، ہاں، کہ ہر چلتا پھرتا سوجھ بوجھ نہیں ہے، جاہل ہے، مغفل ہے، علم نہیں رکھتا، وہ علماء، حکام اور بڑے لوگوں کے خلاف اپنی رائے پیش کرے گا، لوگوں سے بولے گا یہ ہونا چاہیے، یہ ماننا چاہیے۔ اسی سے جوڑ کر، ہاں، اس کو انہوں نے بڑے بہترین اور تفصیل سے لکھا ہے، میں نے بہت شارٹ میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ دوسرا پہلو یہ کہ اگر کہیں ہمیں کوئی چیز نظر آ رہا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار کیا ہوا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں آتا ہے، اسی سے جوڑ کے دیکھیے، تو ہمیشہ اللہ کی اور رسول کی اختیار کی ہوئی چیز کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں ہماری عقل، ہمارا استنباط، ہمارا غور و فکر اور دنیاوی مصلحت کا لحاظ کرنا شرعی مصلحت کے مقابلے میں،
یہ انسان کو نقصان دے سکتا ہے۔ اب یہاں اسی صلح کے معاملے میں دیکھیے، جو صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ مسلمان دب رہے ہیں اور اس طریقے سے مشرکین کی شرطوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے، ہاں، جو ایسا سمجھ رہے تھے، اگر صحابہ کرام اس طبقے اور ان کے اس رجحان کی بنیاد پر معاملہ ہوتا تو صلح ہوتی کیا؟ صلح حدیبیہ نہیں ہوتی، اور نتیجے کے طور پر وہ سارے نتائج سامنے نہیں آتے جو صلح حدیبیہ کی شکل کے ہونے کے بعد آئے، جس سے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اسلام اور مسلمانوں کو قوت ملی، ترقی ملی۔ مکہ فتح ہوا 2 سال کے بعد ہی، ہاں، اس مکہ میں جہاں یہ لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ اس سال نہیں آئیں گے، اس مکہ میں جہاں 6 سال پہلے، حدیبیہ سے 6 سال پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اعلان کیا گیا کہ جو ان میں سے ایک ان کو زندہ یا مردہ لائے گا تو ایک ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ہم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اسی مکہ میں 2 سال کے بعد، حدیبیہ کے 2 سال کے بعد اللہ کے رسول فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جو اعلان کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے مجرمین کی طرح کھڑے ہیں، آپ اشارہ کر دیں تو گردن کٹ جائے۔ آپ نے معافی دی، الگ بات ہے، کچھ لوگوں کو، چند لوگوں کو، 9 لوگوں کو جو ہے سزا سنائی کہ ان کو جہاں ملے، کعبہ میں بھی ملے تو مار دو، کیونکہ وہ جنگی مجرم ہیں، انہوں نے بہت کچھ شرارتیں کی تھی۔ تو خیر، یہاں غور کیجئے کہ صحابہ کرام کا اگر اختیار جو لوگ ناگوار سمجھ رہے تھے وہ چلتا تو یہ صلح نہیں ہوتی۔ اللہ کا فیصلہ ہوا، اور یہی وہ بات بھی آ گئی کہ مشورہ مشروع ہے۔ آپ نے اس پورے واقعے میں کئی جگہ، حدیبیہ کے پورے سفر میں کئی جگہ مشورہ کیا صحابہ سے، یہاں مشورہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں تو کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو میں نے اختیار کیا، اور جب اللہ کا فیصلہ ہے تو نبی نہیں ہٹ سکتا اور مسلمان بھی نہیں ہٹ سکتے، نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق، فیصلے کے مطابق اگر ہم چلیں گے، یہ سبق لیجئے، دھیان سے غور کیجئے، پھر سے جا کے پڑھیے گا، خطبہ جمعہ میں بہت کم بات ہو پاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں گے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں، جیسے اب گھر کے معاملے میں 2 بھائیوں کا جھگڑا ہے حصے بکرے کا، آپ کو ایک عالم مفتی معتبر دلیل کے ساتھ بتائے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، مان لیجئے، آپ کو دبنا پڑے۔ آپ کو گالی دی تھی آپ کے بھائی نے، صحیح میں نقصان پہنچایا تھا، آپ اس سے ناراض ہیں، حقیقت میں نقصان پہنچایا، ہاں، آپ کا قطع تعلق ہے اس سے، اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑو، آپ اس کو معاف کر دو، خذ العفو، معافی کو اختیار کرو، وامر بالعرف۔ رات کو میں نے اس پہ لمبا چوڑا درس دیا نیا پورا مسجد میں، اس آیت کے ضمن میں، ہاں، بڑی شاندار تعلیم۔ تو معاف کر، کس کو معاف کرنا ہے؟ جس نے غلطی کی ہے۔ اب آپ کا رشتہ کٹا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے معاف کر دو، مل لو۔ اب کہتے ہیں اگر میں جاؤں تو میں تو چھوٹا پڑ جاؤں گا، وہ سمجھے گا کہ میری غلطی ہے، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے، تو کبھی معافی نہیں مانگتے، جوڑتے ہی نہیں اپنے آپ کو۔ جوڑ لیجئے، وہ کہے گا کہ دب گیا، مان لیجئے، ٹھیک ہے، وہ کہنے دو اس کو، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچے گی، تبھی تو یہ مان رہے ہیں آپ کہ ہاں اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں کیسے جھکوں گا، تو آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا ہوں، اللہ بڑا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بات مان لیجئے۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ دب رہے ہیں، جھک رہے ہیں، لکھ لیجئے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا، بڑا پن دے گا، آپ کو اونچا بنائے گا، ترقی دے گا۔ لیکن ہمارا پورا سماج اس گندگی میں سڑ رہا ہے، اس کا اس سے جھگڑا ہے، وہ اس سے ناراض ہے، اس کا اس سے رشتہ کٹا ہوا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کٹا ہوا ہے، کوئی ایک دوسرے کو ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بات نہیں مان رہے، ہمارا اختیار ہم مانیں گے۔ صحابہ کرام کے صلح حدیبیہ کے واقعے میں دیکھیے کہ اللہ کا اختیار ہے تو ہم قبول کر رہے ہیں، ہمیں نہیں گوارا ہے، پھر بھی نہیں گوارا ہے، پھر بھی قربانی کر دی۔ اللہ کے رسول نے کیا تو ہم کو بھی کرنا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، پھر بھی کرنا ہے۔ عمر فاروق کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ نے فتح مبین کا قبول کر لیا، ہم نہیں قبول کرتے۔ یہ میں نے 1-2 مثالیں دی ہے، کتنے مقامات ہیں جماعت کا فیصلہ ہے، ہم نہیں مانتے، ہم دین کا کام نہیں کرتے، کچھ تھوڑا موڑا کام کر کے جمعہ کے دن آگے سمجھتے ہیں احسان کر دیا دین پر، چلتے پھرتے ہم برائیاں دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں، گھر میں بے نمازی ہے، خاموش ہیں۔ جماعت کو ضرورت ہے، ہم شوق پر خرچہ کریں گے، لیکن جماعت میں چندہ نہیں دیں گے۔ دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اسپورٹس کے لیے ہے، موبائل کے لیے ہے،
وقت ضائع کرنے کے لیے اپنے بچوں کو توحید سکھانے اور خود سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے, ہمارے گلے پیشانی پہ بل نہیں آتا, اور پھر مارے کاٹے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی غلطی ہے, علماء کی غلطی ہے, ذمہ داروں کی مسلم حکومتوں کی غلطی ہے, آپ کی غلطی ہے, میری غلطی ہے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے. ہماری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرتے ہیں, اللہ اور رسول جو کہتے ہیں نہیں کرتے. جب ہم وہ نہیں کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, نہ عقیدے میں, نہ ایمان میں, نہ عبادات میں, نہ معاملات اور ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے میں, حقدار کو حق نہیں دیتے, وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے, سود بیاج حرام کاموں سے روکتے نہیں ہیں اپنے آپ کو, رشتہ داریوں کو نبھاتے نہیں ہیں, درگزر نہیں کرتے, تو اللہ ہمیں درگزر کیوں کرے گا؟ بندوں کو ہم جب معاف نہیں کرتے تو اللہ ہمیں کیوں معاف کرے گا؟ ہم اللہ کی رحمت اور نصرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو ہمیں اللہ کی مدد کیوں ملے گی؟ ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلیں گے, ہماری بستیوں پر اسرائیل کے اور فلاں کے بم گریں گے, ہمارے درمیان رافضیوں جیسے لوگوں کو تسلط اور دخول ملے گا. اہل سنت کو چھوڑ کر لوگ بدعتیوں کا ساتھ دیں گے, اور بدعتیوں کو طاقت ملے گی تو مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, اسلام بدلیں گے, اہل سنت کو ماریں گے. ہمارے یہاں کتنی جہالت ہے. علماء سلف کہتے تھے ایک نہیں 10 ملیں گے, بلکہ 50, کہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک بدعتی ہیں, اور روافض اس میں انتہائی شدید ہیں مسلمانوں کے خلاف. آج ہم لوگ کہتے ہیں, ہمارے یہاں مولوی اور علماء اور خاص لوگ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں نا, وہ مسلمان تو ہے نا. نہیں ہے, میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, وہ اس طرح کے مسلمان نہیں ہے جس کی بنیاد پر ولا اور برا اختیار کی جائے. بدعتی کا راستہ بدل دینے کی تعلیم ہے, اس کی بات نہ سننے کی تعلیم ہے. ہمارے سلف کہتے تھے کہ ان کو اس طرح مجبور کرو راستہ, اس کے جنازے میں شریک نہ ہو, اس کا ساتھ مت دو. اگر آپ کسی بدعتی کی تعظیم کرتے ہیں تو آپ اسلام کو گرانے میں مددگار بن رہے ہیں. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اگر کسی بدعتی کو اپنی لڑکی دے رہے ہیں تو آپ اپنی بچی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ فضیل بن عیاض کہتے ہیں. ایسے بہت سے اقوال ہیں. تو بہرحال اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اختیار اور پسند کو چھوڑ کر اللہ کا اختیار اور پسند اختیار کرتے ہیں تو ہم کو انجام اچھا ملے گا, اسلام اور مسلمانوں کو عزت ملے گی, ترقی ملے گی, فائدے ملیں گے. لیکن کون اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ دیکھتا ہے؟ عہدے کی لالچ ہے تو ہم منہج کو, دین کو رون دیتے ہیں, کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے دوسروں کو بے عزت کر رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. صحیح یا غلط؟ اگر میرے اندر, آپ کے اندر, فلاں کے اندر کوئی عیب ہے تو ہم شہر میں جماعت کے لوگوں کو جا کے بتائیں, لوگوں کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو بتائیں. آج ہمارے یہاں ہوتا ہے اور لوگ ساتھ دینے والے مل جاتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. آپ دیندار نہیں ہیں, آپ دین نہیں جانتے اگر آپ اس طرح کے کردار رکھتے ہیں. دین سمجھیے. یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہے, سیرت طیبہ کا ایک روشن باب ہے. کاش وقت ہوتا, بہت زیادہ ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. تو میں یہیں ختم کرتا ہوں, حالانکہ ایک دو بات بہت اہم تھی. اس میں جو دوسرے دروس ہیں انشاءاللہ پھر کبھی باتیں ہوگی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں گے. لیکن بنیادی طور سے اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اتباع, اور آپ کی باتوں کو اپنی چاہت, اپنی عقل, اپنی رائے کے مقابلے میں مان لینا ہماری دنیا کا بھی فائدہ پہنچانے والا ہے اور آخرت کا بھی. صحابہ کرام کا یہی مزاج تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم صلی اللہ نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم رب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واکبر.